عبدل جلیل بھٹو صاحب نوشر فیروز جو ہمارے برابری پارٹی پاکستان کے رہنما ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف فرما اور خطاب فرمائیں۔ میرے قائد جواد احمد صاحب، ڈاکٹر شہناز خان اور آپ تمام ساتھیوں کو میرا سلام۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں اللہ کا کوئی اور نظام ہے اور یہاں آپ کے ملک پاکستان کے لیے کوئی اور نظام ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں ترقی ہے، خوشحالی ہے، روزگار ہے، امن ہے، انصاف ہے، اور آپ کے ہاں ناانصافی ہے، جہالت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ استحصالی نظام جس کے ذریعے 2% امیر جاگیردار سرمایہ دار آپ کو لوٹ رہے ہیں اور جو ملک کے وسائل ہیں جو آپ کے حصے کے اس کو وہ 2% لوٹ رہے ہیں اور آپ 98% کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں اور وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی اور ارب پتی سے کھرب پتی بنتے جا رہے ہیں اور آپ غریب طبقہ روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے۔ یہ سب کچھ استحصالی نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ نظام 74 سال سے آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، 2% کو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں پہنچائیں۔ جب وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں آپ کے لیے وہ قانون سازی نہیں کرتے، وہ اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے اور اپنی اس کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے قانون بناتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو نظام لوٹ مار کا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے برابری پارٹی پاکستان یہ برابری کا فلسفہ لے کے آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ کو ایک روڈ میپ دیا ہے کہ بھائی دیکھیں جس نظام کے ذریعے آپ کو پیسا جا رہا ہے اس نظام سے ایسے نکلا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے سمجھنے والی اور عمل کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جتنے 2% لوٹ مار کرنے والے ہیں یہ ہمارے ووٹ سے اوپر جاتے ہیں، ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ 100 میں 2 بندے ہیں، ہم 98 بندے ہیں، ووٹ ہمارا ہے، ہمارے ووٹ سے یہ اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہمیں لوٹتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو تمام وسائل ہوتے ہیں وہ ان پر سب پاکستانیوں کا حق ہوتا ہے، وہ ریاست کے ہر بندے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو وسائل ہیں وہ سارے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جب وسائل سارے وہاں جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیا ملنا ہے؟ آپ کو تو بھوک افلاس ملنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے صرف یہ ہم دیکھیں برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہو کوئی اور لیڈر ہو، ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہے، پرسنلی ذاتی طور پہ ہمارے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے جو اختلاف ہیں وہ اس استحصالی نظام کی وجہ سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ ہمارے ووٹ سے اوپر جا رہے ہیں لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ آپ کی اتنی دولت ہو گئی ہے کہ باہر کے جو بینک ہیں ان میں گنجائش نہیں ہے پیسے رکھنے کی، آپ اتنا ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے صرف خود اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، ہم نے ان کو ووٹ نہ دے، وہ ہمارے ووٹ سے اوپر جا رہے ہیں، ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ ہم نے اپنے بندے جس طرح یہ ہمارے دوست ہیں، یہ قربان پتافی ہیں، یہ نبی ابڑو ہیں اور سب ہمارے دوست ہیں، یہ نچلے طبقے کے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں۔
ان کو ووٹ دیں. جب یہ اسمبلیوں میں جائیں گے یہ آپ کے لیے قانون بنائیں گے. اب وہ صرف اپنی کرپشن کو تحفظ دینے کے قوانین بنا رہے ہیں. آپ کے لیے قانون نہیں بن رہا ہے. آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. وہ ہمیں یہاں کے مگر بچ والے آنسو تو بہت بات ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ ہمیں سلیکٹ کریں, وہاں جائیں گے آپ کے لیے. لیکن 74 سال کی تاریخ ہمارے سامنے, ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. سب وہ لوٹ رہے ہیں. آپ خود کو سمجھیں, خود کو سمجھائیں. آپ اپنے طبقے کے اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, جو آپ کے ساتھ گھومتا ہے, جس کے ساتھ آپ اس کو بازو پکڑ کے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اپنے مسائل سنا سکتے ہیں. آپ اس کو ووٹ دیں, اس کو اسمبلی میں پہنچائیں. ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں آپ سے, آپ اپنے طبقے کو اوپر پہنچائیں. ہم انشاءاللہ آپ کی غربت کو ختم کر دیں گے, یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ ختم نہیں کر سکے, آپ کے حالات بہتر نہیں کر سکے, تو آپ کی مرضی ہے, جو آپ ہمیں سزا دیں ہمیں قبول ہوگی. لیکن آپ صرف خود کو مینیج کریں. ان کی جو یہ ڈرامے بازی ہے, مہربانی کریں اس سے باہر نکلیں اور اپنے طبقے کو اوپر پہنچائیں. یہ آپ کا حق ہے. اور وہ جو الیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس ٹریک پر آپ نے 74 سال اس ملک کو چلایا ہے وہ ٹریک غلط ہے. اس ٹریک نے 98% کی غربت ختم نہیں کی ہے, اس نے صرف ان امیروں کو تحفظ دیا ہے جو لوٹنے والے ہیں. اس ٹریک کو بند کرو, اس ٹریک کو چلاؤ جس پہ یہ میجارٹی جس میں رہتی ہے, جن کا حق. مسائل ہمارے ہیں غریبوں کے, بڑے آدمیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ان کے کیا مسئلے. ہمارے مسئلے ہیں, ہمارے پانی نہیں ہے, ہمارے روٹی کو کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہمارے بچے کو اسکول کی فیس نہیں ہے. تو اصل میں یہ ملک کی بہتری بھی اس بات میں ہو سکتی ہے, وہ بھی سمجھے, سب سمجھے کہ جب جو میجارٹی ہے 98% مسئلے بھی اس کے ہیں. اقتدار ان کا حق ہے, یہ اقتدار غریبوں کو دیا جائے. جب یہ ملک صحیح ہوگا, آپ یہ تجربے چھوڑ دیں. ایک بندے کو لاتے ہیں, دوسرا اس کو گھسیٹتا ہے, تیسرے کو لاتے ہیں, چوتھا اس کو گھسیٹتا ہے. 74 سال سے یہ تجربے ہو رہے ہیں, یہ تجربے بند کریں. جو اصل حقدار ہیں اقتدار کے, غریب لوگ, اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. یہ ملک دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا, یہ ہم گارنٹی لکھ کے دیتے ہیں. بالکل یہ ہم آپ کو گارنٹی لکھ کے دیتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم طاقت بنے گا, آپ لوگ خوشحال ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.